یہ سال ہے جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایئر 541، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے، جب یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب قسم کے اور کالے بادلوں نے سورج کی روشنی کو پوری طرح روک دیا تھا، جنہوں نے دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ پہلے تو ایسا سمجھا گیا یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے والوں کو کہاں پتا تھا کہ یہ کالے اور گھنے بادل ان کے سر پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں ایسٹرن رومن امپائر یا بائزنٹائن امپائر کے اختیار میں تھا۔ اس امپائر کی کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپل تھی، جس کو آج کے دور میں استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور میں کانسٹینٹینوپل میں عیسائیوں کی ایک قوم رہتی تھی جن کے بادشاہ کا نام جسٹینین تھا۔ کشمیر ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایئر 541 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ایک ایسا عذاب آیا جس میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی اس آسمانی بیماری نے اس پورے خطے کا نظام الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ اس دور میں یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے اور ان کالے بادلوں نے اس قوم کے لوگوں کو بے چین کر دیا تھا۔ نہ ہی یہ بادل برس رہے تھے، نہ ہٹنے کا نام لے رہے تھے۔ مسئلہ تب مزید خوفناک ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چلتے پھرتے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس بند ہو جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ڈرے ہوئے لوگوں کا خیال تھا شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ جس کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو اطمینان سے رہنے کا حکم دیا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، جنہیں بڑی بڑی قبروں میں ایک ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ آسمان پر عجیب بادل، فضا میں عجیب دھند، گرمیوں کے موسم میں سردی کا ہونا اور برف باری اتنی شدید ہو گئی، نہ ہی کوئی جانور بچا، نہ ہی لوگوں کی فصلیں اور پرندے۔ لوگ تب مزید بے چین ہو گئے جب اس بیماری سے بائزنٹائن امپرر خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی، یہاں کھانے پینے کا سامان بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جو پہلے ہی اس بیماری سے پریشان تھے، اب مزید پریشانی یہ بھی تھی کھانے پینے کا سامان کیسے اکٹھا کیا جائے۔ بائزنٹائن امپائر کی فوج جو کافی اسٹرانگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں ان کا مقابلہ کسی انویزیبل پاور سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں کو اب اس بات پہ پورا بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے، اور ان کا یقین تب مزید بڑھ چکا تھا جب بائزنٹائن امپرر خود بھی اسی بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن کسی کو بھی اس بیماری کی اصل وجہ نہ معلوم پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا آسمان میں 2 سال منڈلاتے رہنا، گرمیوں کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ہوا تھا جو نارمل نہیں تھا۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر اتنا خوفناک عذاب کیوں آیا تھا؟ اگر ہسٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس قوم کے لوگ عیسائی تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر وہی ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اور اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے، کسی بھی قوم پر عذاب یوں ہی نہیں آتا ہے، اس میں انسانوں کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اسی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ ہی جاتا ہے اور اس قوم کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس قوم نے ایسی کیا غلطی کی تھی جس وجہ سے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوفناک عذاب آیا، یہ بھی ایک مسٹری بن چکی ہے۔ امید ہے کشمیر ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔